کبھی کوئی بعض اوقات بعض حالات میں اس پہ ایک الگ بحث چھڑ جاتی ہے، لیکن زلزلے بھی بعض حالات میں اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ جب بہت ساری اس طرح کی چیزیں، بڑے بڑے گناہ عوام کے اندر بڑھتے چلے جائیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو میدان قیامت میں آئیں گے، اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے ان کی شکل بندر جیسی ہو جائے گی، بندر جیسی۔ البتہ لوگ پھر بھی ان کو پہچان لیں گے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے ایسی برزخی شکل ان کی بنی۔ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی شکل سور کی طرح سے ہو جائے گی، سور کی طرح سے ان کی شکل۔ یہ بہت سی ساری روایات ہیں ان سب کے پیچھے، جس کا ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ الگ ایک موضوع کے تحت کبھی بیان ہوں گی، لیکن صرف آپ کو ایک برزخی شکل دکھانے کے لیے کہ ان اعمال کا لازمی نتیجہ اس شکل کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ بعض اوقات وہ خاص شکلیں اختیار کر لیں گی، بعض اوقات میدان قیامت میں بھی جو لوگ افراد محشور ہوں گے وہ خاص جانوروں کی شکلوں میں آئیں گے۔ کچھ افراد جو ہے وہ کتے کی شکل میں مثلا آئیں گے، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو مختلف اور جانوروں کی شکل میں، کچھ ریچھ کی شکل میں ہوں گے، کچھ مثلا الو کی شکل میں ہوں گے۔ یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک تصویر ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بے پردہ عورت جو ہوگی اس کو میدان قیامت میں نہ جانے کتنے سال تک الٹا لٹکایا جائے گا، اور اس کے نیچے، اس کے سر کے نیچے آگ کو دہکایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا مغز ٹپک ٹپک کے گرے گا نیچے اس آگ کے نتیجے میں، کہ اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی، اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ میدان قیامت میں عذاب برداشت کرنا ہوگا۔ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ روایات میں ہے کہ ان کے سر پر میدان قیامت میں تیشے اور بیلچے سے وار کیے گئے ہوں گے۔ یہ ہے، ان سب کے پیچھے گناہ ہے خاص، کہ جو فلاں گناہ کا مرتکب اس کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں گناہ کا مرتکب اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ بہت سارے افراد میدان قیامت میں ایسے آئیں گے کہ جن کے دو چہرے ہوں گے، دو چہرے، جو سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ ویسے تو سامنے بہت بڑھ بڑھ کے اور محبت کا اظہار مثلا کیا جا رہا ہے رشتہ داروں کے اندر، لیکن جیسے اٹھ کے گئے ان کی مثلا برائی شروع ہو جائے۔ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، دو چہرے بنا کر ملنا، یہ انشاءاللہ اس کی کبھی اور تفصیل آئے گی۔ بہت سارے افراد میدان قیامت میں، بہت سے گناہگار اس طرح سے آئیں گے جو زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے۔ بہت سارے سود خوروں کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے، پیٹ کے بل رینگیں گے وہ، تو اس گناہ کا نتیجہ۔ اور خالی فقط سود خور ان معنوں میں نہیں، بہت ساری ہم سوچتے ہیں سود کا خاص ایک دماغ میں کانسیپٹ آنے لگتا ہے، بہت ساری سودی اسکیموں کے اندر حصہ لینا۔ آپ کو ہمیشہ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہاں میرے لیے اجازت ہے، کہاں میرے لیے حرام ہے، کون سی چیز سودی ہے، کون سی چیز غیر سودی۔ تو میدان قیامت میں رینگتے ہوئے آئیں گے۔ بہت سے افراد میدان قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے، خاص طور پر جو غرور و تکبر کے مرض میں گرفتار ہیں وہ میدان قیامت چیونٹیوں کی شکل میں محشور ہوں گے، کہ تمام اہل محشر کے قدموں تلے افراد کچلتے جائیں گے، کچلتے جائیں گے۔ وہاں موت تو ہوگی نہیں کہ لوگ ہلاک ہو جائیں، لیکن ان کو یہ عذاب مستقل وہاں پر دیا جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے افراد، روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ میدان قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت نہیں ہوگا ان کے چہرے پر، وہ اس طرح سے آئیں گے۔ وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس کل تک کا، ایک دو آدھ روز تک کا یا کچھ پیسہ ان کے پاس ہے جس سے ان کی گزر اوقات ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں سے مثلا جھوٹ بول کے یا ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہوں گے۔ خاص طور پہ آیت اللہ حسین بروجردی مسجد کے کناروں پہ جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں اور نمازیوں سے مانگتے ہیں، اکثر آیت اللہ حسین بروجردی جب جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو ان فقیروں کے پاس رکتے تھے، ان کو حدیث سناتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس قوت لا یموت موجود ہے، یعنی تمہارے پاس اتنا موجود ہے کہ تم زندہ رہ سکو، کھا سکو، اور آج تک کا بھی خرچہ تمہارے پاس ہے، تو یہ مانگنے والی چیز نہ کرو، بلکہ اگر تم عام لوگوں سے مانگنے آئے ہو، بہتر ہے کہ اس مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور اپنے پروردگار سے مانگو جو تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ ورنہ پھر میدان قیامت میں اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے ان کو۔ اسی طریقے سے روایات میں کتنا ملتا ہے کہ خاص طور پر جو آلات موسیقی بجاتے ہیں یا گانے کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر جو اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے اس طرح سے، وہ اس حالت میں آئیں گے کہ آلات موسیقی روایت میں ان کے ہاتھوں سے چپکے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے آلات موسیقی سے ہی ان کے سروں کے اوپر ایک ایسی مار پڑ رہی ہوگی۔ سب کے پیچھے روایت اور کتابوں کے ریفرنسز ہیں جو انشاءاللہ جب آپ کی غنا اور موسیقی کے فقہی مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی تو اس وقت اس موقع پر پیش کروں گا۔ ابھی تو صرف میدان قیامت بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں ایک نقشہ بیٹھ جانا چاہیے کہ ان کا اگر یہ تمام چیزیں جو ابھی تک آپ نے دیکھی اپنے لیے برداشت کر سکتی ہیں تو یقیناً ان کو انجام دیجیے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے امام نے کہا جتنی دیر آگ میں
کھڑے رہنا برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود پچھلے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے باقاعدہ جو سعودی کمپنی ہے ایک آرام کو، اس نے ایک جگہ پر کھدائی کی تھی سعودی عرب میں، تو وہاں پہ بڑے بڑے ڈھانچے برآمد ہوئے تھے، جو وہاں کے اسکالرس وغیرہ، خیر اس کو چاروں طرف سے اس ایریا کو سیل کر دیا گیا کیونکہ تیل کی کھدائی سعودی عرب میں، یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو بہرحال وہاں پر یہ ڈھانچے بھی برآمد ہوئے، تو وہاں پہ اسکالرس سے بھی رابطہ کیا گیا، تو بہرحال سب کا ایک متفقہ یہی اس سلسلے میں تھا کہ یہ جو ہے قوم عاد کے ڈھانچے، قوم عاد، ان کے اوپر عذاب کی صورت میں ہواؤں نے ان کو اڑا کے آسمان میں لے گئی تھی اور اس کے بعد ان کو زمین پہ پٹخ دیا گیا تھا۔ ان کے بہت بڑے بڑے اس طرح سے اسٹرکچرز ہوتے تھے۔ تو دیکھیں ان سب عذاب یہ پہلے بھگت چکی ہیں۔